قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ لسانی یفقهوا قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ ہے کامل ایمان، اور جس ہستی سے ہم نے یہ باتیں لی ہیں ان کی نسبت اہل بیت میں سے ہے، اور یہ جو ماہ مبارک چل رہا ہے اس کی بھی خاص طور پر نسبت واقعہ کربلا کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ ہے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں ایمان اور عقیدے کو کامل کرتی ہیں، یعنی مکمل کرتی ہیں۔ 6 چیزیں، کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا شروع کر دیتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی نعمت دی ہے، یہ بھی، تو انسان نعمتوں کے ساتھ ساتھ نعمت دینے والے کو بھی فراموش نہیں کرتا۔ تو جب اللہ کو بندہ یاد رکھے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے تو انسان شکر گزار ہی بندہ پھر بنتا ہے۔ تو شکر گزار بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے سے، یعنی قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، قرآن مجید بغیر ترجمہ کے پڑھنا بھی عبادت ہے، ثواب ہے، اجر ملتا ہے، لیکن اگر قرآن مجید فرقان حمید کے معنی، مفہوم، اس کے ترجمہ پر، قرآن پاک کے پیغام پر اگر غور و فکر کیا جائے تو اس سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن ہم زندگیاں گزر گئی، ہم نے سورہ اخلاص کو نمازوں میں پڑھنا شروع کیا، اور اکثر نمازی ایسے ہوں گے جن کو سورہ اخلاص کا بھی ترجمہ، سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خیالات، وسوسے نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جب انسان کو نماز کا ترجمہ یاد ہونا تو پھر انسان کا ذہن دائیں بائیں نہیں بھٹکتا، بلکہ اس کا جو ذہن ہے وہ سارے کا سارا نماز کے ترجمہ، معنی، مفہوم میں رہتا ہے۔ تو انسان اللہ کی یاد میں، یعنی نماز میں ہے لیکن حضور نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، غائب ہے، کہیں کوئی کہاں پہنچا ہوتا ہے، کوئی کہاں پہنچا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور اس کے معنی، مفہوم میں غور و فکر کرے تو اس سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں عجلت کرنا، یعنی اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کا جو حکم ہے اس کو بجا لانے میں جلدی کرنے سے عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور ایمان بھی کامل ہوتا ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے ادا کرنے کے لیے انسان کو اپنے سارے کام کاج چھوڑ دینے چاہیے، فوراً رب کی حضور حاضر ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ باجماعت آ کے پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی جماعت رہ جاتی ہے، اور اکثر جماعت میں بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی 1، 2، 3 رکعتیں رہ جاتی ہیں،
اور کثیر تعداد حضور کی امت کی تو ایسی ہے کہ جو نماز سرے سے پڑھتی ہی نہیں۔ تو اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کیا کرنا؟ جلدی کرنا۔ میں نے صرف نماز کی مثال دی ہے، اور بھی کئی اللہ کے ہزاروں بے شمار بے حساب جو ہے وہ اللہ کے حکم ہیں۔ تو جب اللہ کا حکم آئے، جس کام میں بھی آپ ہیں اس میں جلدی کرنا اللہ کے حکم کو بجا لانے میں، اس سے ایمان کامل ہوتا ہے اور اس سے عقیدہ کامل ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، نیکیوں کی استقامت اختیار کرنا۔ نیکیوں کی استقامت اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو اس بندے کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں جو صرف چند یوم کے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی یہی ہمارا مزاج ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، ہم نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پہ جانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے مسجدوں کے ائمہ کرام سے دعائیں بھی کروانا شروع کر دیتے ہیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں۔ جیسے ہی اپنا مقصد پورا ہوا، پھر نمازوں کا بھی کوئی احساس نہیں، مزارات پہ جانے کا بھی کوئی احساس نہیں، پھر مولوی صاحب سے ایمان کی سلامتی تک کی دعا کا بھی کوئی فکر احساس نہیں۔ تو یہ جو اعمال پر استقامت ہے نا، یہ اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو بڑی محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھلے تھوڑا کام کرو لیکن تسلسل کے ساتھ۔ ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھو لیکن مسلسل پڑھو۔ یہ آپ کا تسلسل سارا سال رہنا چاہیے، یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ 2 رکعت وہ چند یوم ساری رات عبادت پڑھنے والے سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے یہ بندے کا۔ تو اعمال پر استقامت کرنے سے بندے کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے اور بندے کا عقیدہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے۔ اور چھٹی چیز جو امام جعفر صادق نے بیان فرمائی وہ یہ کہ گناہوں سے دوری اور نفرت اختیار کرنا۔ گناہوں کے قریب جانے کی کوشش نہ کریں۔ اب ہم کوئی بھی کام، کوئی بھی ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہم سامنے والے کو دیکھتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے، رشتہ دار ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ بنیاد بنا کے اس کی آواز پہ چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ معیار مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ بلانے والا کوئی بھی ہو، کس کے لیے بلا رہا ہے؟ نیکی کے لیے بلا رہا ہے یا گناہ کے لیے بلا رہا ہے؟ نیکی کے لیے اگر بلا رہا ہے تو بھلے وہ حبشہ کا بلال کیوں نہ ہو، نہیں جانا، چلے جانا چاہیے۔ اور اگر گناہ کے لیے باپ بھی بلائے نا تو تب بھی نہیں جاؤ، اس میں باپ کی نافرمانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام اگر ماں باپ بھی دیں تو بیٹے کو اس کی تعمیل کرنے کا حکم نہیں۔ تو گناہوں سے دوری اختیار کریں۔ آج ہمارا سوشل میڈیا، موبائل ہے، یہ یوں سمجھیں کہ برائی کی آواز کا۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں، سچ ہے جھوٹ ہے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا حقیقت کیا ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے، صرف وہ تو اسلامیہ یونیورسٹی ہے نا، ہماری ہر یونیورسٹی، ہر کالج، ہر اسکول جہاں پر مخلوط نظام تعلیم ہے وہ برائیوں کی آماجگاہ ہے۔ بد نگاہی، بد نظری، زنا، یہ ساری کی ساری برائیاں وہاں سے فروغ پا رہی ہیں۔ یونیورسٹیوں میں آپ کبھی جا کے چکر لگائیں نا، انسان کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہونا تو انسان کہتا ہے میں پانی، میں کیا ہے بس زمین منہ کھولے میں اس کے اندر گڑ جاؤں۔ یعنی ایسا یوں سمجھے کہ یہ ہمارے تعلیمی ادارے تو انسان کی تربیت کرتے ہیں، انسان کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے تعلیمی ادارے کیا ہے؟ برائی، بے حیائی، گناہوں کی آماجگاہ بن۔ 5500 بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسلامیہ یونیورسٹی میں۔ یہ ہے ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پھر کیسے اللہ ہم پہ رحم کرے گا؟ کیسے اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ پاک پھر نیکوں کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتا، ان کو بھی روک لیتا ہے ان کی قبولیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 5 عادتیں ایسی ہیں کہ ایمان اور عقیدے کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔
5 عادتیں کوشش کریں یہ آپ اپنے اندر بھی پیدا فرما لیں۔ سب سے پہلی عادت کیا ہے؟ توبہ کی کثرت۔ جس آدمی کو اللہ یہ عادت دے دینا کہ وہ گناہ کرے، گناہ کے فوراً بعد توبہ کرے اور توبہ کثرت سے کرنے والا ہو، نہ تو اللہ اس سے ایمان چھینتا ہے نہ اس کا عقیدہ اس سے چھینتا ہے۔ کیونکہ توبہ کا مطلب ہی اللہ سے رجوع کرنا ہے کہ جو بندے سے غلطی قصور ہوا ہے توبہ کے ذریعے سے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری وضو کی عادت، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا، اس سے بھی ایمان بھی ضائع نہیں ہوتا اور عقیدہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز نماز کی پابندی۔ نماز برائی بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لیکن اس سے ایمان بھی ضائع نہیں ہوتا، اس سے عقیدہ نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس سے بھی ایمان بھی بندے سے ضائع نہیں ہوتا اور اسی طرح عقیدہ بھی انسان کا ضائع نہیں ہوتا۔ اور پانچویں چیز ہے اولیاء کرام کی تعظیم و عزت، اس سے بھی انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، انسان کا عقیدہ صاف اور ستھرا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ایمان و عقیدے کا ذائقہ بھی ہوتا ہے، مٹھاس بھی ہوتی ہے اور حقیقت بھی ہوتی ہے۔ اب ایمان کا ذائقہ کیا ہے؟ ایمان کا ذائقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا، یہ ایمان کا ذائقہ ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جو بھی اس کا فیصلہ ہو اس کی رضا پر راضی اپنے آپ کو رکھنا، اس سے ایمان کا بندے کو ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس، اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت اور احترام کرنے سے ایمان کی بندے کو مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو نسبت ہے جو شعائر اللہ کہلاتی، اللہ کے نبی کو بہت ساری چیزوں کو نسبت ہے، صحابہ کو نسبت ہے اور اہل بیت کو نسبت ہے، حضور کے نواز کو نسبت ہے، حضور کے جو ہے وہ شہروں کو نسبت ہے، گلیوں کو نسبت ہے، پتھروں کو نسبت ہے، پہاڑوں کو نسبت ہے، لکڑیوں کو نسبت ہے، یعنی جن جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کو نسبت ہے ان سے بھی محبت کرنے سے انسان کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ ایمان کی حقیقت، عقیدے کی حقیقت کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی سے ڈرنا، یہ ایمان کی حقیقت، اس سے ایمان کی کیا ہے؟ حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی ہر وہ کام چھوڑ دینا جس سے انسان یہ خوف اپنے دل میں پیدا کرے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس سے ایمان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ جس آدمی کے اندر اللہ خوف پیدا کر دینا تو اس کے اندر اس بات کا احساس ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی حقیقت کا پتہ ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی جس کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا نا، وہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے دل کو سیاہ اور کالا کر دیتا ہے۔ ایمان کی شاخیں اور ترقی ایمان پاتا ہے، وہ چیزیں ہیں ان کو بھی آپ سماعت فرما لیں۔ یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان اور وہ چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو وہ صفات، وہ عادات انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اس سے اس کا ایمان ترقی پاتا ہے، نشو و نما اس کے ایمان کی ہوتی ہے، اس کا ایمان پھلتا پھولتا ہے۔ نمبر 1، تمام مخلوقات سے زیادہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرنا، اس سے ایمان پھلتا ہے، ایمان پھولتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، صحابہ کرام سے محبت، اس سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس سے بھی ایمان پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت سے محبت، اس سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس سے بھی ایمان کی نشو و نما ہوتی ہے، ایمان ترقی پاتا ہے اہل بیت سے محبت کرنے سے۔ اسی طرح اہل ایمان سے محبت، جو اہل ایمان ہیں، جو حضور پر ایمان لائے ہیں، اللہ پہ ایمان لائے، یوم آخرت پہ ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے،
آسمانی تمام کتب پہ ایمان لائے، ملائکہ صالحین پہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ مہمان کی خدمت کرنا، اس سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ اسی طرح کمزوروں کی مدد کرنے سے، اس سے بھی ایمان پھلتا ہے پھولتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کو ترقی ملتی ہے۔ فضول گوئی سے اجتناب کرنا، یعنی ہر وہ لفظ بات جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، ان چیزوں سے اجتناب کرنا، یعنی زبان سے بامعنی بامقصد گفتگو کرنا، جس سے انسان کو اپنے کو بھی فائدہ ہو، سامنے والے کو بھی فائدہ ہو، نفع پہنچے، یعنی ایسی گفتگو کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کو ترقی ملتی ہے۔ اور ہمارا کلام کیا ہے؟ نہ دنیا فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ اسی طرح نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینے سے بھی ایمان پھلتا پھولتا ہے اور ایمان ترقی پاتا ہے۔ اور برائی سے روکنا، اپنے آپ کو برائی سے روکنے سے، اپنے آپ کو برائی سے بچانے سے اور برے کاموں سے رک جانے سے بندے کا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں ترقی بھی، ایمان کی ترقی بھی ہوتی ہے اور اللہ ایمان کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اور آخری بات، اچھی بات کو قبول کرنا، اچھی بات کو کیا کرنا؟ قبول کرنا، اس سے ایمان کو ترقی ملتی ہے۔ یہ جو ہمارا درس حدیث ہے، یہ اس سے اچھی باتیں اور کیا ہوگی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر کس کی اچھی باتیں ہو سکتی ہیں؟ اس سے بڑھ کر پاکیزہ گفتگو اور کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو اللہ کے کلام کی آیات پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ کے سامنے پڑھ کے، اور اولیاء صالحین صحابہ و اہل بیت کی تعلیمات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو اس سے پاکیزہ، اس سے بابرکت اور اس سے خوبصورت اور اس سے عالی شان کوئی کسی اور کی گفتگو تو نہیں ہو سکتی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں، یہ جو عادات بیان ہوئی ہیں، یہ جو علامات بیان ہوئی ہیں، ان کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، اس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور جس کا جتنا ایمان طاقتور ہوگا، اللہ اس کو اتنا درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ جس کا جتنا ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک ہوگا۔ جو جتنا زیادہ ایمان میں پختہ ہوگا، ایمان اس کا بلند ہوگا، ایمان اس کا طاقتور ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ کے نبی کے قرب میں ہوتا ہے، اور قیامت میں وہ اتنا زیادہ اللہ کے محبوب کے قریب ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہر اتوار کو مختصر وقت میں یہ ہمارا درس جس کو ہم نے کتاب الایمان سے شروع کیا ہوا ہے، یہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور بہت پیارا چل رہا ہے الحمدللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس درس کو ہمارے لیے نفع کا باعث بنا، اور اس سے اللہ ہمارے ایمان کو پختگی نصیب کرے، اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ میرے دوستوں، اچھی صحبتوں میں بیٹھو، اچھے خیالات آئیں گے، بری صحبتوں میں بیٹھو گے، برے خیالات آئیں گے۔ اچھی صحبتوں میں آؤ گے، اچھا رنگ چڑھے گا، بری صحبتوں میں جاؤ گے، برے رنگ چڑھے گے۔ اچھی صحبتوں میں آؤ گے، ایک دن اچھوں کے ساتھ جا ملو گے، اور بری صحبتوں میں بیٹھو گے، ایک دن برائی کی اما جگہ بن جاؤ گے۔ اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے، مرنے کے بعد دعاؤں میں یاد رہو گے۔ بروں کی صحبت میں بیٹھو گے، کبھی تمہیں دعائیں نہیں ملے گی، خیر کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے گھر میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے، ہر اتوار کو یہ درس حدیث پاک ہوتا ہے، آپ ضرور تشریف لایا کریں۔ اور آج عشاء کے بعد، اتوار کو بھی آپ کو پتہ ہے ہمارا عشاء کے بعد سلسلہ ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ تو آپ تمام حضرات کو دعوت ہے کہ رات جو سلسلہ ہوگا عشاء کے بعد وہاں صحن میں، اس میں تعلیمات اہل بیت، یعنی ہم نے فضائل تو سن لیے نا محرم شریف میں، اب ذرا ان کی تعلیمات بھی دیکھیے، ان کا کردار بھی دیکھیے کہ کیسا تھا ان کا کردار۔ جنتی نوجوانوں کے سردار کا کردار کیا تھا، ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، جو اتنی بڑی نسبتیں لیے ہوئے تھے، لیکن ان کا خوف خدا کا عالم کیا تھا، ان کے زہد کا عالم کیا تھا، ان کے تقویٰ کا عالم کیا تھا،
ان کی پرہیزگاری کا عالم کیا تھا، ان کے علم کا عالم کیا تھا، ان کی راتیں اور دن اللہ کی یاد میں کس طرح فصل ہوتی تھی، یہ آپ جب سنیں گے تو پھر آپ اشکار اٹھیں گے۔ امام جعفر صادق کے بارے میں ہی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کتنے بڑے امام ہیں، امام جعفر بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، امام محمد باقر بیٹے امام زین العابدین کے جو کربلا میں بچے تھے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تیسری پشت میں امام حسین سے جا کے ملتے ہیں۔ بتائیے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنتی، جن کے نانا جنتی جنت کے مالک ہیں، اور جن کے دادا امام حسین یوں سمجھے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنت ان کے گھر کی ہے، یوں سمجھیے دین ان کے گھر سے تقسیم ہو رہا ہے۔ لیکن خوف کا عالم پتہ ہے کیا ہے؟ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اپنے آپ زمانہ، تو آپ ایک دن کہنے لگے، آپ نے فرمایا یار دوستو آؤ ایک دوسرے کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی جنت میں جائے گا تو وہ اکیلا نہیں جائے گا، بلکہ اگر کوئی ایک بھی بخشا گیا ہم میں سے تو وہ باقیوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خوف کا عالم ہے، جو جن کے دادا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ فرشتے بھیج کے یہ خوشخبریاں دے رہا ہے اپنے محبوب کو، لیکن اس کے باوجود خوف کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو بھائیو، اپنے اندر بھی خوف پیدا کرو، پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا، ہر وقت اللہ سے ڈریں، اپنے اندر خوف پیدا کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، برائی سے بچیں، خیر والے کاموں میں دلچسپی لیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، عقائد کی سلامتی نصیب فرمائے، دنیا میں اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، قبر میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، حشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا قدموں میں سرکار کی شفاعت سے اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے ناراضگی والے کاموں سے بچائے، اپنی رضا والے کاموں میں ہمیں دلچسپی لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ فاتحہ شریف۔ اللہم صل علی محمد۔ آپ نے جو پڑھا میرے دل کر دیجیے، میں نے قبول کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ آج کے ہمارے اس درس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو اپنے پیاروں کی باتیں کرنے کے لیے پسند فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں پر اپنے کلام قرآن پاک کو جاری فرما، اپنے پیارے محبوب کے ارشادات فرمان کو جاری فرما، ہماری سماعتوں کو اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے سننے کے لیے پسند فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے لیے پسند فرما، ہمارے سینوں کو اپنے پیاروں کی رشد و ہدایت کے نور سے، اسلام کے نور سے روشن فرما۔ سرکار کی ساری امت کی خیر فرما، سرکار کی ساری امت کی مغفرت فرما، سرکار کی تمام امت کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی قبور کو جنت کا باغ بنا، ہم زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یہود و نصارہ کفر کے مقابلے میں سرکار کی امت کو غلبہ عطا فرما، عزت نصیب فرما، مسلمانوں میں باہم جتنی نفرتیں ان کو محبتوں میں تبدیل فرما، اور سرکار کا سب کو سچا امتی وفادار امتی بنا۔ یا اللہ گناہوں کی عادتیں چھڑا دے، ہمیں نیک بنا دے، سیدھی راہ پہ چلا دے، سیدھی راہ پہ استقامت دے دے، جتنی ہم نمازیں پڑھتے عبادت کرتے اس پہ استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ریا سے دکھلاوا سے بچا، اخلاص کی دولت نصیب فرما، تقوی کا لباس عطا فرما، حیا والی زندگی، سعادت والی زندگی، ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب ہو یا اللہ۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جب دم واپسی ہوئی یا اللہ ان سلمہ کے لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔